ایک بار پھر آپ کو اس پروگرام کاوش میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈر ممبر اور پاکستان تحریک انصاف یو کے اور یورپ کے ہیڈ موجود ہیں جناب صاحبزادہ امیر جہانگیر صاحب. اور گفتگو جاری رہی اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف یو کے سابقہ صدر اور کوآرڈینیٹر ہیں یو کے جناب ہارون راٹھور صاحب. اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال جو کامن سوال ہے, سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیکٹ ہوتے ہیں ممبران اسمبلی یا وزیر اعظم وہاں پہ, اس کے بعد وہ یہاں پیسہ بنا کے دوسرے ملکوں میں آ جاتے ہیں. یہ کامن سوال ہے, اس کے بارے میں تھوڑے سے کمنٹس آپ کے. اس سے پہلے میں ایک اور کالر موجود ہیں, ان کو اس پروگرام کا حصہ بنا دوں. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم جی, میں حمزہ بول رہا ہوں. جی جی. I've got a question for Sahibzada Jahangir. Yes, please. Firstly, I'd like to congratulate him on becoming the head of UK and Europe for PTI. No doubt that he will do a good job. But my question is for him, does he have any action plan for how you can improve Pakistan and the situation over there? Thank you. جی, آپ سے سوال کیا آپ سے سوال انہوں نے کیا کہ آپ حالات کیسے ٹھیک کریں گے, جیسے آپ نے ابھی انہوں نے آپ کو مبارکباد پیش کی ہے یہاں کے حوالے سے کہ آپ نے یہاں کا ہیڈ ایز اے ہیڈ جو پی ٹی آئی جوائن کیا ہے, مطلب آپ کو نامنیٹ کیا گیا ہے. جی, یہاں پہ حالات نہیں, مطلب یہاں پہ آپ کس طرح سے امپروو کریں گے پی ٹی آئی کے ایز اے ہیڈ. دیکھیں جی, اس کے اوپر جو کالر نے بڑا اچھا سوال کیا, میں ان کو بتاتا جاؤں. یہ جو کیا ہے یہ اب ہم نے کیا, خان صاحب نے کیا ہے وتھ 2018 الیکشن ان ویو کہ اگر 218 میں الیکشن ہوتا ہے تو اس کے لیے اب ہمیں تیاری کرنی ہے. یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, خان صاحب کی اپنی ایک بہت میسو فالوئنگ ہے اوورسیز کے اندر, مگر یہ فالوئنگ جو ہے اس کو اب ہم کنسولیڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے اندر یہ جو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے, میں آلریڈی اس پہ کام کر رہا تھا اور ایک آدھے ہفتے کے اندر ہم بہت جلدی اناؤنس کرنے والے ہیں کہ ایک ہماری ڈاکٹرز کی پوری فورم بن رہی ہے جس میں پورے یو کے اور یورپ سے وہ کوالیفائڈ ڈاکٹرز جو پاکستان میں ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں, جو پاکستان میں اپنی نالج دینے کے لیے تیار ہیں اور کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, ان لوگوں کو ہم اس فورم میں لے رہے ہیں. اور یہ جو ہیں یہ جا کے کے پی میں بھی کام کریں گے اور پاکستان میں بھی کام کریں گے اور یہ والنٹری بیسس کے اوپر کام کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسی کے اندر خان صاحب کی طرف سے دوسری ڈائریکٹیو ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں ایک ٹیچرز ونگ بن رہی ہے, جو بہت سارے ٹیچرز ہیں یہاں لندن کے اندر ابھی جنہوں نے مجھے اپروچ کیا اور وہ آن بورڈ آنا چاہتے ہیں. اور ہم پھر نیشن وائڈ اینڈ یورپ کے آل تھرو آؤٹ یورپ ہم اس میں ٹیچرز لا رہے ہیں اس ونگ کے اوپر. یہ وہ ٹیچرز ہیں جو والنٹیئر بیسس کے اوپر کے پی کے اندر جا کے پڑھائیں گے بھی, جب ان کا یہاں پہ ان کو ہالیڈے پیریڈ ملتا ہے وہاں پہ جا کے وہ اپنی نالج اپنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے, وہاں پہ ٹیچرز کو جا کے ٹرین کریں گے, وہاں پہ اپنے جو سٹاف ایگزسٹنگ سٹاف ہے اسکولوں کے اندر ان کو جا کے ٹریننگ دیں گے. تو یہ بڑا ایک بھاری کنٹریبیوشن ہوگا. ہاں, تو اسی طریقے سے ہمارے ویریس ونگز بن رہے ہیں. میں اب آپ کو شارٹ میں بتاتا جاؤں, ہمارا بزنس اینڈ ٹریڈ ونگ بن رہا ہے, ہمارا انویسٹمنٹ ونگ بن رہا ہے. انویسٹمنٹ ونگ کی وہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے چھوٹے اور میڈیم کلاس انویسٹرز ہیں جن کی ڈائریکٹ ایکسس نہیں ہے کے پی میں اور پاکستان میں. بڑی بڑی کمپنیاں ان کی تو ہیں, ان کے وہاں پہ دفتر بھی ہیں اور سب کچھ ہے. تو ان کو ہم فیسیلیٹ کرنے کے لیے جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کے پی میں اور پاکستان میں, تو میرا جو دفتر ہوگا وہ ان کو فیسیلیٹ کرے گا, ان کو ڈائریکٹ ایکسس کرائی جائے گی ود چیف منسٹر کے پی, ود ادر منسٹرز اینڈ ادر منسٹریز اینڈ آفیشلز, کہ ان کی لائف جو ہے بڑی ایزی ہو سکے. جو انفارمیشن یہ چاہتے ہیں وہ ان کو ملے اور یہ اس پہ کام کریں. موسٹ امپورٹنٹ چیز کے اندر ایک اور ونگ بن رہا ہے, وہ ہے آپ کا 2018 الیکشن فنڈ. اس میں خان صاحب کی طرف سے پرسنل ریکویسٹ آ رہی ہے
کہ ہر شخص سے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مجھے صرف ایک $5 تحریک انصاف کو کنٹریبیوٹ کرو. کوئی وہ آپ سے بڑا فنڈ نہیں مانگ رہے, اس میں ہزاروں کا $5 آپ کریں اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان میں چینج آئے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں تحریک انصاف وہ چینج لانے کے لیے قابلیت رکھتی ہے. ٹھیک, تو وہ $5 کی وجہ کا ورلڈ وائڈ یہ ہم سارا کا سارا کریں گے, اور یہ اس کی ساری پلانیں اس وقت جا رہی ہیں. ٹھیک, ایک اور کالر ہے, ان کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو جی, یہ رہ گئے. مگر وہ ایک پہلے والے کالر تھے, انہوں نے کہا تھا شاید کہ آپ ان کو پہلے منسٹرز بناتے ہیں پھر بعد میں تنقید کرتے ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے. جی ہاں, تھوڑا سا میں اس پہ ٹچ کرتا جاؤں. جی پلیز. میرے بھائی بات یہ ہے, میں آپ ہی کو ڈائریکٹ ایڈریس کر رہا ہوں, اگر ہم ان کو منسٹر بناتے تو پھر ہم اتنا دھرنا نہ کرتے اسلام آباد میں کھڑے ہو کے, اور قادری صاحب بھی نہ کرتے جو 4 مہینے ہم نے وہاں پہ کیا, دھاندی ہوئی ہے, دھاندی ہوئی ہے, دھاندی ہوئی ہے. ہم نے تو بھائی ان کو کبھی منسٹر بنایا ہی نہیں تھا کبھی کسی کو. یہ تو چوری ڈاکے سے ہمارا ووٹ چھین کر انہوں نے وہاں پہ یہ ساری کی ساری اسمبلیوں میں گھسے ہیں, جس کے اوپر وائی خان صاحب نے 4 مانگا تھا, 4 کے اوپر انہوں نے نہیں کیا. مگر جب ان کے بعد میں کھلے تو پتہ لگا کہ ان سب میں دھاندی ہوئی ہے. ٹھیک, اور یہ ہماری ایک نہیں پارٹی وائس نہیں ہے. یہ آپ کسی شخص سے بھی پاکستان میں پوچھیں, یہ میرے برابر یہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے پوچھیں, یہ بھی آپ کو کہیں گے کہ میسو قسم کی وہاں پہ ریگنگ ہوئی تھی. ایسے ہی, اور اس ریگنگ کے اندر معلوم نہیں کتنے لوگوں کا, یہی جو اس وقت کالر تھے, انہی کا ووٹ, اور معلوم نہیں کس کس کا ووٹ چرایا گیا. ایسے ہی, یہ آپ کی ہیومن رائٹ ہے ایک ووٹ دینا, آپ سے وہ بھی ان لوگوں نے چھین لی. ایسے ہی, بالکل بالکل. اور میں اسی حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ میری گزشتہ 2 سے 3 ہفتے ہو گئے, میں بالکل رابطہ کر رہا ہوں جو حریت رہنما ہیں موجودہ کشمیر کے جناب علی گیلانی صاحب سے بھی آج میں رابطہ کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ میر وائز عمر فاروق صاحب سے بھی میرا رابطہ تھا, اور اس کے علاوہ یاسین ملک صاحب, وہ تو اس وقت جیل میں, اور آسی اندرابی صاحب سے میرا رابطہ رہا, اور میں ان کو اس پروگرام میں شامل کرنا چاہتا ہوں وہاں کے حالات. لیکن وہاں کے حالات کے حوالے سے انہی کی جو ان کی جو حریت جو وہاں پہ رہنما ہیں, ان کے جو اسسٹنٹس وغیرہ ہیں, ان سے میری بات چیت چل رہی ہے. اس میں مجھے پتہ چلا کہ 4000 لوگ تقریباً جو ہے وہاں پہ زخمی ہیں, اور 58 لوگ جو ہیں اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں. اور جو ہے اس میں کرفیو کا سلسلہ جاری ہے, اور وہ شام کو جو ہے وہ کرفیو کو ہٹاتے ہیں, اس کا دوبارہ اس کو لگا دیتے ہیں, اور راتوں کو وہاں پہ باقاعدہ طور پہ جو بھارتی فوج ہیں وہ چھاپہ مار مہم شروع کرتے ہیں, اور چھاپے کے ذریعے لوگوں کے گھروں میں گھس کے جو ہے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہیں, اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور اس کے علاوہ جیسے کہ ہارون راٹھور صاحب نے بتایا, اور آپ لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں میڈیا کے, سوشل میڈیا کے اوپر جو تصاویر آ رہی ہیں وہاں سے انڈیا میں جو مظالم مطلب کشمیر میں ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے, وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا, اگر میرا رابطہ ہو سکا تو انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں علی گیلانی صاحب کو ہم لازمی طور پہ, یا میر وائز عمر فاروق صاحب کو لائیں گے, اور حقائق جو کہ 4 نکاتی ایجنڈا میں جو ہے علی گیلانی صاحب نے دیا ہے, جس میں وہ دوسرے ممالک جن میں جو ہے ایران, پاکستان, سعودی عرب, ترکی کے سربراہان, چین, روس کے سربراہان کو شامل کر کے ان کو لیٹر لکھا ہے, اس کے اوپر ان سے گفتگو کریں گے. لیکن جیسے ہمارا رابطہ ہوتا ہے علی گیلانی صاحب سے, ہم ان کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. اور ایک کالر ہمارے ساتھ اور موجود ہے, ان کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ ڈاکٹر بنگلہ دیش. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ جو بھی آپ باتیں کر رہے ہیں, پہلے تو پاکستان کے نام, ٹھیک. Whole of the situation, absolute right ہے. لائن ڈراپ ہو گئی. تو یہ سلسلہ جاری ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہاں پہ اس طرح کے حالات جو ہے وہ ہیں. اور دوسری جہاں تک ہماری بات چل رہی ہے کہ جو لوگ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں, ظاہر حالات اس طرح کے ہیں پاکستان میں کہ جو نواز شریف صاحب جو پاناما لیکس کے حوالے سے, جو ہم نے اس موضوع پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کرنی کہ جس پہ ٹی آر آرز کے حوالے سے گفتگو جاری ہے, اور جو ساری جماعت ایک ساتھ بیٹھ کے وہ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کس حد تک کامیابی دکھائی دے رہی ہے ان تمام جماعتوں؟ تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی ہے, خان صاحب نے کہہ دیا کہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا تو میں ضرور کھڑا ہوں. کیا عوامی تحریک خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں, عوامی تحریک تو 2011 سے سڑکوں کے اوپر ہے, اور 2011 سے اس سارے گٹھ جوڑ کا اور اس ساری کرپشن کو ہم بے نقاب کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی.
اور یہ ہم نے ٹائم سے پہلے بتا دیا تھا. آف شور کمپنیز تو ابھی آئی ہیں, اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا, ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا تھا. اور اگر آپ ان کی پاسٹ کی سپیچ اٹھا کے دیکھیں تو آج کے جو حالات ہیں یہ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیے تھے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہونی ہیں. آپ کے گھروں میں گھس کے یہ ماریں گے, آپ کے بچے اغوا ہوں گے, یہ ساری باتیں. ان کے جو اکاؤنٹس, جو فارن اکاؤنٹس جو ہیں, جو ان میں پیسہ پڑا ہوا ہے, یہ جو پیسہ ہے یہ کس طریقے سے ٹرانسفر ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب نے تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ اس روٹ سے گیا ہے پیسہ. بات یہ ہے کہ اب اس کی ریکوری کیسے ہونی ہے. ہمیں تھوڑا سا, میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی پروگرام کی وساطت سے, کہ ہم نے اس ساری چیز کو درست کیسے کرنا ہے. بالکل اس کی طرف تھوڑا آنا چاہیے. میرے جو خیال ہے, جو ذاتی خیال ہے, اس کے مطابق ہمیں جو چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جب تک نظام تبدیل نہیں ہوگا, آپ کے پاکستان کے اندر جب تک حقیقی تبدیلی نہیں آئے گی, یہ جو نام نہاد جمہوریت ایک ڈکٹیٹرشپ ہے, اور جس کو ہم جمہوریت کا نام دیتے ہیں, جس کے اندر ہم چور اور لٹیروں کو الیکٹ کرتے ہیں, اور یہ ایک سلسلہ جب تک یہ بند نہیں ہوگا اس وقت تک اس ملک میں تبدیلی ہمارے ملک میں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, اس کے لیے عوام کو سڑکوں پہ آنا پڑے گا, عوام کو اپنا حق جو ہے وہ بڑھ کے چھیننا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایک کالر اور ہیں, ان کو بھی اس میں شامل کر لیں. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے؟ ڈاکٹر بنگلہ بھائی مفواسن سے. جی جی بولیے, کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میرا سوال یہ تھا, ٹھیک ہے وہ جو بھی کہہ رہے ہیں صحیح ہے, پولیٹیشین جو بھی آئے ٹھیک ہے, اگر صحیح دبی صحیح اور آنا ہے ان کے اصولوں پہ چلتے ہیں تو آپ اس کو فالو کریں گے. اور جتنے میں سلام کروں گا زائل شریف کو, جو پہلے لوگوں سے فائٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں, اور پاکستان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو بھی اپنا احترام اور دبی دینا پڑے گا. ٹھیک ٹھیک, بہت شکریہ. اچھا, وہاں جہاں تک بات, جی آپ بات دیکھیں, اب یہ ایک قوم کی آواز ہے نا, کہ اب دیکھیں ہماری, جب آپ یہ ویکیوم دیں گے نا تو اس کو کسی نہ کسی نے فیل کرنا ہے. فوج نے اپنا کام کر دیا ہے. ٹھیک, فوج نے آپ کی, دیکھیں آپ کے ملک کو ایک سرجری کی ضرورت تھی, فوج نے وہ سرجری کر دی ہے. اب سرجری کے بعد اب آپ نے جانا ہے میڈیکیشن کے اوپر. اب وہ میڈیکیشن جو ہوتی ہے وہ آپ کی سول سوسائٹی نے کرنی ہوتی ہے. ہمارے جو حکمران جو طبقہ ہے, جو آپ دیکھیں پورے پاکستان میں دیکھ لیں, اس میں جو بیٹھے ہوئے جو حکمران ہیں ہمارے, ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس کوئی ایسا ویژن نہیں ہے کہ وہ عوام کو موبلائز کر سکیں. دیکھیں دہشت گردی ایک ایسا فینامنا ہے کہ اس کو آپ کو جڑ سے ختم کرنا پڑے گا. ٹھیک, اب آپ کو لوگوں کی ذہن سازی کرنی پڑے گی, لوگوں کو ایجوکیشن دینی پڑے گی. ان کو خود نہیں پتا, ان کے صفوں میں خود دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں, تو یہ کیسے یہ کریں گے. راحیل شریف صاحب یہ اگر لڑائی کر رہے ہیں تو انہوں نے بہت اچھا کیا ضرب عضب کے اوپر, لیکن وہ بھی اب ایک حد پہ جا کے رک گئے نا. اب آگے دوبارہ ویکیوم پڑ گیا ہے کہ اب یہ اگلا کام جو ہے یہ کس نے کرنا ہے. تو جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کو آپ حلقہ درود کے اندر جا کے, جہاں پر وہ بیٹھ کے لوگ درود شریف پڑھ رہے ہیں, یا جہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے اندر ایجوکیشن پروگرامز چلا رہے ہیں, وہاں پر جا کے جب آپ گولیاں برسائیں گے, وہاں پر جا کے آپ جب شیلنگ کریں گے, جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو آپ طاقت سے اس طرح کی جو ریاستی دہشت گردی ان کے اوپر کریں گے, تو پھر کون اس کام کو کرے گا. ابھی تقریباً 88 ڈیز ہو چکے ہیں. راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ بالکل آپ نے اچھا یاد کروایا, بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت بھی علیل ہیں, اور میں قوم سے بھی چاہوں گا ان کے صحتیابی کے لیے دعا کریں. اس کے حسن ظفر صاحب جو ہے وہ بھی علیل ہیں, اور یہ تقریباً 88 ڈیز سے وہاں سے بھوک ہڑتال اسی حوالے سے کی ہوئی ہے کہ جو دہشت گردی جو شیعہ جو کمیونٹی کے لوگ ہیں, پاکستان میں جو لوگ ہیں جو بے گناہ جن کو شہید کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے ان کی تقریباً 88 ڈیز سے بیٹھے ہوئے, لیکن حکومت وقت کے لوگ جو ہیں ابھی بھی ان کو ٹال رہے ہیں اور ٹال مٹول کا سلسلہ. جبکہ خان صاحب بھی وہاں گئے اور تمام سیاسی جماعتیں, طاہر القادری صاحب بھی وہاں گئے, اور جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں وہاں پہنچے ہیں, ان کے ساتھ یہ یکجہتی کا مظاہرہ کیا. لیکن ابھی بھی حکومت پاکستان جو ہے ابھی بھی اس پہ جو ہے کان نہیں دھر رہی. یہ سلسلہ جاری ہے. ایک اور کالر ہے, میں ان کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ جی السلام علیکم. جی میں لنڈن سے بات کر رہی ہوں. جی جی, میرا کویسچن ہارون راٹھور صاحب سے جی جی جی, کہ جو کشمیر کے اوپر, چونکہ یہ خود کشمیری ہیں اور کشمیر ایشو کے اوپر یہ بات کر رہے تھے, جی جی, تو جو کشمیر کمیٹی جو نام نہاد پاکستان میں کشمیر کمیٹی ہے, جی جی, اس کا کیا ابھی تک رول ہے اس نے سارے کشمیر ایشو کو لے کر, اور اسپیشلی جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کا کیا رول ہے, کیا اس کے اوپر یہ روشنی ڈالیں گے؟ جی جی, ہارون راٹھور صاحب بہت شکریہ.
جو جب کوئی بھی کام نہیں نہ کرنا ہوتا کسی بھی حکومت نے تو وہ پھر وہ مولانا صاحب سے کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ اس میں آ جائیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ کشمیر صرف مراد لینے کے لیے مراد لینے کے لیے دیکھیں 12 کروڑ مراد ساری مل رہی ہیں, گاڑیاں مل جاتی ہیں, پروٹوکول مل جاتا ہے, 12 کروڑ کا پیکج ہوتا ہے وہ کشمیر کے نام کے اوپر آپ کو مل جاتا ہے. اور کسی قسم کا کوئی ایک اجلاس مجھے بتا دیں پچھلے جب سے وہ کشمیر کمیٹی کے بنے ہوئے ہیں چیئرمین بنے ہوئے کے دور سے بنے ہوئے اور مسلسل ہیں, چونکہ پہلے تو ان کو وہ پرمٹ مل جاتے تھے تو اب وہ پرمٹ والا سلسلہ چونکہ بند ہو گیا تو اب کشمیر کمیٹی آ گئی ہے. تو کہیں نہ کہیں سے تو اس کو نے ان کو کموڈیٹ کرنا ہوتا ہے اور انہوں نے کیا ہوا ان کو کموڈیٹ. تو کشمیر کے اوپر انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا جی, اور نہ ہی ہمیں اس حکومت سے کوئی توقع ہے کہ یہ حکومت کشمیر کے اوپر کچھ کرے گی, کیونکہ کشمیر ایک ایسا خطہ ہے آپ کے دو ملکوں کے درمیان جو پچھلے 65 سال سے ایک ایسی تلوار ہے جس کے اوپر آپ کی ملک 2 ایٹمی ملک کھڑے ہیں اور 3 جنگیں ان میں ہو چکی ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ 2 جھنڈے صرف 2 جھنڈے ہندوستان کے آپ کے بلوچستان میں لہرا دیے جاتے یا کراچی میں لہرا دیے جاتے, پھر آپ دیکھتے کہ انڈیا کی پالیسی کیا ہے. مقبوضہ کشمیر کے اندر آپ کے اندر سری نگر کے اندر آپ چلے جائیں, پلوامہ کے اندر آپ چلے جائیں, بارہ مولہ کے آپ اندر چلے جائیں, جس ایریا میں آپ چلے وہاں پر پاکستان کے جھنڈا سے لہرا رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ جو قوم ہے اس قوم کو غیرت کرنی چاہیے اور کشمیریوں کی اس آواز کے ساتھ آواز ملانی چاہیے. اور خدا کے لیے اگر اپنے لیے نہیں نکلتے اور یار خدا کے لیے ان کشمیریوں کے لیے نکل جاؤ یار, جو وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کے لیے نکل جاؤ. یہ ہم 6 تاریخ کو جو کال دے رہے ہیں, 7 تاریخ کو کال ہے, نکلو. ان حکمرانوں نے کچھ بھی نہیں کرنا, جو کچھ کرنا ہے اس عوام نے کرنا ہے. اور یہ نکلے. اور جنرل راحیل شریف صاحب آپ اس کا نوٹس لیں, چونکہ حکومت کا میں یہ سمجھ رہا ہوں, میری یہ ذاتی جو رائے ہے کہ حکومت مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے. بالکل مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے. اس کے اوپر آپ قومی حکومت کا قیام کریں اور فوری طور پر اقتدار پاکستان کی عوام کے ہاتھوں میں دیں, ان چوروں اور لٹیروں سے لیں اور عوام کے ہاتھوں میں دیں, اور حقیقی جمہوریت لے کے اس ملک میں آئیں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں, تاکہ جو اس منصب کے اہل ہیں جو لوگ وہ لوگ اقتدار پہ آ کے بیٹھیں اور اس ملک کو آگے لے کے چلیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور یقینی طور پہ جو کشمیر کے حوالے سے یہ بھی آپ سے, کیونکہ جیسے کشمیری ہیں آپ یہاں پہ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اوورسیز کشمیری یہاں پہ پوری دنیا میں ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس مسئلے میں؟ دیکھیے میں تو آپ کو سچی بات اپنی بتاؤں کہ میں تو بہت ہی ڈس اپوائنٹ ہوں جو ہمارے اوورسیز کشمیریز ہیں. یہ اتنا کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہ کچھ بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, کشمیر کے نام کے اوپر یہ بھی صرف بیٹھ کے وہاں پر سے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے بھی یہاں پر جو ہے نا وہ کشمیر کے نام کے اوپر بس سودے بازی کرنی ہوتی ہے اور آ کے یہاں پر بس کشمیر کے نام کو بیچ کے چلے جاتے ہیں. اگر یہ یہاں پر اوورسیز جو ہمارے کشمیری جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں پر ممبر آف پارلیمنٹس ہیں, وہ یہاں پر کونسلرز ہیں, یہاں پر آپ اپنی لابنگ کا ایک سیٹ اپ بنائیں, ایک اپنے ایک روڈ میپ بنائیں, سارے کشمیری متحد ہو کے یہاں پر آپ ایک ایسے فارن آفس کے اندر جائیں اور ایسی آواز اٹھائیں کہ آپ کی یہاں سے آواز اٹھے, یورپی پارلیمنٹ سے ہو کے اقوام متحدہ تک جا کے پہنچے آپ کی آواز, اور آپ کے کشمیر کا مسئلہ تو فوراً حل ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہے کہ وہی وہاں پہ جو ایلیمنٹس جو پاکستان کے اندر جو سیاسی ایلیمنٹس جو بیٹھے ہوئے وہی نون لیگ ہے, وہ اسی طرح پیپلز پارٹی کے یہاں پر لوگ ہیں, وہ لوگ ان میں شامل ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں. اور اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ صرف نام ایک بیچا جا رہا ہے اور ایک اس کے اوپر کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ پازیٹیو کوئی موو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پازیٹیو موو ہو رہی ہے. اس کے لیے پاکستان کی عوام کو نکلنا پڑے گا اور ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, خود سوچنا پڑے گا اور باہر نکلے. جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے آپ اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں, اسی طرح اس کو پریکٹیکل کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو اس کو جو ہے نا جو ہمارا پاکستانی ہے اس کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, جو ہمارا یہاں پر کشمیری بیٹھا ہوا ہے اس کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اور جب تک آپ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, ہوتا کیا ہے کہ قابل لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں, وہ اپنے جو ضروریات زندگی ہیں ان کی طرف لگے رہتے ہیں, اور جو چور اور لٹیرے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اس قسم کا نام بیچ کے تو اپنا وہ پروفٹ لے کے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں. بالکل ایسے یہ ہو رہا ہے, اور یہ پچھلے کئی ایک دہائیوں سے ہو رہا ہے. پاکستان سے جتنے منسٹرز آتے ہیں, وہ صاحبزادہ صاحب والی بات کہ جتنے منسٹر یہاں آتے ہیں ان کو پہلے تو کریں نا کمرے میں بند, ٹھیک ہے نا, تو اس کے بعد آپ ان سے پہلے پوچھیں گے جناب بتائیں نا جی آپ نے یہاں پر کیا کیا ہے, آڈٹ تو نہ کوئی ان سے پوچھے تو صحیح. آتے ہیں یہاں پہ چھپ کے بیٹھیں گے, ہوٹلوں کے اندر اپنی میٹنگز کریں گے. بیس کیمپ انہوں نے اپنے یہاں پر برطانیہ میں بنائے ہوئے ہیں, جتنی آپ میٹنگز ہیں
اور وہ یہاں پر ساری ادھر برطانیہ میں آ کے یہاں پر ہوتی ہیں، ان کی بیس کیمپ ان کے یہاں پر بنے ہوئے، تمام 2 نمبر ڈیلز ان کی یہاں پر ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون، ٹھیک ہے، اور باقی ان کے جو الائز ہیں یہ سارے بالکل ایک پیج پہ ہیں. بالکل ایسے ہی کرپشن کے اوپر بھی ایک پیج کے اوپر ہیں، اور باقی 2 نمبری کے اوپر بھی یہ سارے بالکل ایک پیج کے اوپر ہیں. اس کے اوپر اور کشمیر کے اوپر بھی انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ ابھی انہوں نے جو ابھی پچھلے دنوں میں کشمیر کے اوپر ایک اجلاس کیا ہے، آپ اس کے اوپر دیکھیں کہ اس اجلاس سے کیا نکلا ہے. کوئی مجھے کوئی پازیٹیو چیز اس اجلاس کی مجھے بتا دیں کہ ایک پازیٹیو بات اس میں انہوں نے کی ہو، سوائے وہ ایک کاغذ اور ایک ڈبہ پیک، ایک میٹنگ تھی اور وہ ختم ہو گئی. ٹھیک وہ بات بالکل جو کہ صادر صاحب نے فرمائی کسی حوالے سے فورن پالیسیز کے حوالے سے، جب فورن منسٹر ہی نہیں ہوگا تو ہم یہاں جو اوورسیز ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکیں گے؟ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بات ویسٹرن انٹرسٹ کی بھی ہے. سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ جیسے یہ فرما رہے ہیں نہ مجھے کوئی وہاں پہ پازیٹیو ریئیکشن نظر آتا ہے پاکستان کی طرف سے، نہ یہاں پہ جو آپ کے کشمیری لیڈرز ہیں ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو آتا ہے. یہاں پر بھی ویریس کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، ویریس ڈویژنز بنی ہوئی ہیں، باڈیز بنی ہوئی ہیں، ہر ایک نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے اور وہی اپنا جھنڈا لے کے آگے چل پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی نہیں، یہاں پہ بھی ان کو ایک یونائٹیڈ پلیٹ فارم کے اوپر آنا چاہیے. بڑے بڑے پیریش ہمارے لوگ بیٹھے ہیں، لارڈز ہیں، 2-3 کو تو میں جانتا ہوں، ایم پیز ہیں، ان کو سب کو ایک جگہ آنا چاہیے. فورن آفس کے اندر آپ سیریس قسم سے یہ وہاں پہ پریزنٹیشن کریے اپنا کیس. پارلیمنٹ کے اندر آپ کریے. اب اتنی جو اس وقت کیٹاسٹروفیز ہو رہی ہیں وہاں پر، اس کے اگینسٹ تو آپ پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھوائیے. آپ کی تو آواز پارلیمنٹ تک بھی نہیں اٹھ رہی، تو آپ کون سا فیوریبل ایکشن اپنے فیور میں چاہیں گے جو آپ کے ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل. تو میرے خیال سے چاروں طرف سے بڑا یونائٹڈ ایفرٹ چاہیے، اور یہ ایفرٹ اسی وقت ہوگا جس ٹائم ہماری بڑی بھاری پاپولیشن ہے کشمیروں کی یہاں پہ نارتھ کے اندر. یہ اپنے لیڈران کے اوپر، یہاں جو ہیں لیڈران ان کے اوپر جا کے کریں، اپنے لوکل ایم پیز کو کریں، اپنی گوروں پہ کیا کہ کریں. ان کی کانسٹیچوئنسی جو ہے اس میں گورے ہوں گے، ان کے گوروں کو جا کے بتائیں. سوشل میڈیا ہے، ویڈیوز آپ کے پاس پڑی ہیں، جائیں کنفرنس، کچھ بھی نہیں ہو رہا، سب بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ریلیکس ہیں. اور وی ہیو ٹیکن ایز اے وے آف لائف کہ بھئی یہ ہر 6 مہینے کے بعد ایک 50 100 200 آدمی مارے جاتے ہیں، اینڈ وی آر یوزڈ ٹو اٹ، اور وہ چلتا رہتا ہے. جی کیا ہوتا ہے اس کا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور نام شہادت کا ساتھ لگ جاتا ہے تو لوگ بھی خاموش ہوتے ہیں، چلیں جی افضل درجے پہ فائز ہو گئے. اور یار انسانیت کا بھی ساتھ قتل ہو رہا ہے، اس کو بھی تو دیکھو. اس ملک میں مارے نا آپ کسی کو، ایک بندے کو مار کے دکھائیں مجھے یہاں پر. کیوں؟ سب سے پہلے اس ملک میں کیا ہے کہ آپ کو انصاف مل جاتا ہے. بالکل. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے اس پاکستان میں ہے یا مقبوضہ کشمیر میں آپ دیکھ لیں. وہاں پر تو ہے جو کچھ انڈیا کے اندر آ کر آپ پورے انڈیا میں دیکھ لیں، صرف اس کی کشمیر پہ نہیں ہے، آپ آسام میں دیکھ لیں. خالستان جو آواز اٹھ رہی ہے، خالستان کی جو آواز اٹھ رہی ہے، وہاں پر جو ہندو وہاں پر جو چھوٹے جو درجے کے جو ہندو ہیں ان کے ساتھ جو جس طرح سے ظلم و ستم ہو رہے ہیں. آج کل سوشل میڈیا چیز ایک دم آپ دیکھیں، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر آپ کو فوراً مل جاتی ہے. یہ سارا آپ کے پاس آ رہا ہے، تو بیٹھ کے صرف وہاں پر ایک کمنٹ کرنے سے فیس بک کے اوپر یا اس کے اوپر بیٹھ کے آگے فارورڈ کرنے سے یہ مسئلے حل ایسے نہیں ہوں گے. اس کے لیے جو جیسے صاحبزادہ صاحب نے بات کی ہے، ہمیں اپنی لوکل یہاں پر جن کو ہم ووٹ یہاں پر دے رہے ہیں، دیکھیے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم کشمیریوں کی میں سمجھتا ہوں اور پاکستانیوں کی یہاں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. جو یہاں ہمارے ایم پی ایز ہیں، جو ہمارے پر یہاں پر لارڈز ہیں، جو ہمارے کونسلرز ہیں، ہم یہاں کے جو لوگ ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں نا، یہ ہم آواز ان سے اٹھائیں، جناب یہ کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایشوز ہیں، یہ آپ اپنے یہاں پر جا کے ہلکا باب میں اس کو ڈسکس کریں. آپ اپنے ایم پیز میں اس کو لے کے جائیں، یہاں پر پارلیمنٹس میں لے کے جائیں، پھر یہاں سے آپ یورپین پارلیمنٹ میں لے کے جائیں، پھر یورپین پارلیمنٹ سے آپ اس کو اقوام متحدہ میں لے کے جائیں. اور یہ ساری چیزیں یہ سوچتے ہوئے کریں کہ دیکھیں پاکستان کی، ایک منٹ کو چلیے یوں سوچ لیجئے، اس کا دوسرا اینگل لے لیجئے کہ پاکستان کی ایک لمیٹیشنز ہیں. جیسے انہوں نے فرمایا 3 واریں ہو چکی ہیں، دونوں نیوکلیر پاور ہیں. اب پاکستان کی بھی ایک لمیٹیشن ہے، بیونڈ دیٹ لمیٹیشن پاکستان نہیں کراس کر پا رہا. مگر یہاں جو کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بڑی امپورٹنٹ وائس ہے، بیکاز یہ ہیں نمبر 1 برٹش نیشنل.
یہ جب اپنے لوکل کانسٹیچوئنسی میں اپنے ایم پی کو جا کے کوئی چیز بتائیں گے, ایم پی ول بی فورسڈ to take it up in the parliament. Yes. Because he's dependent on the vote. وہ پاکستان کو اگنور کر دے گا ایم پی, مگر ان کی آواز کو یہاں پہ اگنور نہیں کرے گا. مگر پرووائڈڈ یہ جائیں تو صحیح, یہ یونائٹڈ تو ہوں, یہ یونائٹڈ ہی نہیں ہوتے. آپ جا کے انڈین ہائی کمیشن کے باہر جلوس آپ نے نکال دیا, اب اس کی ہیلتھ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا انڈین ہائی کمیشن, کوئی فرق نہیں پڑا. اس کی کیا ہیلتھ پہ فرق پڑا کہ ابھی یہ آواز جو ہے مسلسل اٹھانی پڑے گی, وہ کشمیر کے حوالے سے, وہ فلسطین کے حوالے سے, وہ شام کے, بحرین کے, ان سب کے لیے مسلسل, یہ نہیں سال میں صرف ایک دن 5 فروری یا فلسطین کے حوالے سے جو مطلب وداع نہیں, بلکہ مسلسل یہ کوشش کریں گے. اس کے بعد ہی آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک چیز میں بتا دوں کہ اس کے اوپر پاکستان عوامی تحریک یو کے ایک بڑا اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ کشمیریوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے, ایک متحد کیا جائے کسی طریقے سے, اور ان کو پلیٹ فارم پہ لا کے ہر جماعت کو کرنا چاہیے, ہر جماعت بالکل کرنا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر جماعت کو اس چیز کو کرنا چاہیے اور اس کو لے کے ہمیں آگے چلنا چاہیے, تاکہ دیکھیں ہم آواز بنے. اگر وہ ان کی نیگلیجنس ہے نا, پاکستان حکومت کی اگر نیگلیجنس ہے, تو وہ اگر وہ کام نہیں کرے تو ہم اس ویکیوم کو کسی نہ کسی نے تو فل کرنا ہے. اب پاکستان میں تو چلو فوج کی طرف سارے دیکھ رہے ہیں کہ فوج نے فل کرنا ہے, یہاں پر تو کوئی فوج نہیں ہے, کسی نے نہیں آنا ہے, تو یہاں پر ہم لوگوں کو ارے سر میں یہ کہہ رہا ہوں 10 کشمیری 2 دن پارلیمنٹ کے باہر یہاں پہ ہنگر اسٹرائک کر دیں, دے ول بی آن آل انٹرنیشنل چینلز. ٹھیک, صرف 2 دن, مگر 2 دن وہاں بیٹھے, یہ نہیں آدھے دن کے بعد بھاگ لیے, 2 دن بیٹھے ہیں صرف 10 کشمیری, اور پارلیمنٹ کے باہر ہنگر اسٹرائک کر ڈالیں. سارا اسکائی نیوز, بی بی سی نیوز, سب کا سب شروع ہو جائے گا ان کے اوپر دکھانے پہ. اویئرنیس تو کریٹ کرو, بتاؤ تو صحیح لوگوں کو, جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. انڈین آرمی کے, انڈین امبیسی کے باہر جا کے وہاں پر انڈیا کو گالیاں دے دینا, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, اور اس کے لیے ہمیں پازیٹیو مووز کرنی پڑیں گی. اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے آپ کے ویورز کو, اوورسیز جتنے ہمارے پاکستانی ہیں, جو کشمیری بھائی ہیں, پاکستانی بھائی ہیں, ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی طرف سیریس یہ ایک ایشو ہے, اور اس سیریس ایشو کی طرف بڑھیں. یہ چونکہ یہ ہم لوگوں کا ایشو ہے, بالکل, تو اس کے لیے اپنی جو ہے نا وہ ان پٹ اس میں ضرور دیں. اور بالکل آسان طریقہ کار جو ہے صاحبزادہ امیر جہانگیر صاحب نے بیان فرما دیا کہ 2 دن سے ہنگر اسٹرائک کر دیا, اور اپنے ایم پیز تک پہنچیں, ان کو بتائیں کہ وہاں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں یقینی طور پہ اس کے لیے آواز اٹھے گی, اور یقینی طور پہ کشمیر کے جو نہتے مسلمان ہیں ان کے لیے, ان کی آواز حق کے لیے آپ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہو. صرف یہی نہیں بلکہ فلسطین, بحرین, شام اور یمن کے حوالے سے بھی آپ کو جو ہے آوازیں اٹھانا اور مسلسل اٹھانا پڑیں گی, تبھی مسائل حل ہوں گے. ادروائز صرف سال میں 1 دن منا لینے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس کے بعد میں آپ کا صاحبزادہ جہانگیر صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں, اور جناب ہارون راٹھور صاحب آپ کا بھی بہت ممنون ہوں, اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.